صرف 1 منٹ. کبھی سوچا آپ نے کہ ہم لوگ کہیں آسائشوں کی خاطر اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ جیسے جیسے ہم کمفرٹ کو تلاش کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر قسم کی ٹینشن. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اے سی کے بغیر رات کو نیند نہیں آتی ہے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے جب مسجد آتے ہیں اگر پنکھا بند ملے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور نماز کے بعد پنکھے کو بھی لیٹے رہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ آخر وہ دور بھی تو تھا نا جب سرے سے بجلی نہیں ہوتی تھی. اس وقت تو کسی اے سی کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت تو کسی قسم کے پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. میری نسل نے تو وہ کمرے دیکھے ہیں، وہ ڈرائنگ روم دیکھے ہیں جن کے بیچوں بیچ ایک ڈنڈے کے اوپر ایک پردہ سا لٹکا ہوتا تھا کہ مہمانوں کے اعزاز میں اگر مہمان آئیں گے تو ایک آدمی رسی سے بانس ہلاتا تھا اور کمرے میں ہوا آنی چاہیے. یہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ گھروں میں سرے سے بجلی نہیں ہوتی تھی لیکن سکون بہت تھا. مغرب سے پہلے کھانا پک گیا، رات کو بیٹھ کے سب نے کھانا کھا لیا آرام سے، اور اگر بہت عیاشی کی تو پھر رات میں کسی وقت ریڈیو لگا کے کوئی چھوٹا سا ریڈیو کا ڈرامہ سن لیا یا ایسی کوئی چیز دیکھ لی. لیکن 9-10 بجے تک لوگ سو جایا کرتے تھے، ان کو کسی اے سی کا ضرورت ہی نہیں تھی. آج ہمیں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. جیسے جیسے ہم کمفرٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ویسے ویسے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی. آپ کو یاد ہے 2020-21 میں جب کرونا آیا تھا تو کرونا نے زیادہ جو ہٹ کیا تھا وہ ان علاقوں کو اور ان لوگوں کو ہٹ کیا تھا جو بہت خوشحال تھے. دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو یقیناً اس میں امریکہ اور یورپ ممالک میں کرونا کا زیادہ اثر ہوا تھا. اس کے برعکس افریقہ وغیرہ میں نہیں ہوا تھا. اپنے ملک پہ نظر ڈالیں، جو سلم ایریاز تھے وہاں سے آپ کو خال کوئی کیس ایسے نظر آئیں گے کہ کرونا سے اموات بہت زیادہ ہوئی ہوں. زیادہ اموات ہوئی ہے ڈی ایچ اے میں، بیریا میں، جہاں کرونا کی خبر آتے ہی لوگوں نے اپنے آپ کو قرنطینے میں محصور کر لیا تھا اور جو چیز وہ لیتے تھے خریدتے تھے وہ ڈلیوری بوائے باہر رکھ جاتا تھا. آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا قید کر لیا ہے کہ اب ہماری باڈی کی امیونٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ، مائیں پریشان ہو جاتی ہیں اگر وہ کبھی زمین میں کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں، مٹی میں کھیلتے رہے. آخر وہ بھی تو ہمارے بزرگ تھے جو بڑے آرام سے نہ صرف یہ کہ اسی مٹی میں کھیلتے تھے بلکہ مٹی کھا بھی لیا کرتے تھے. ان کے بدن میں مزاحمت ہوا کرتی تھی، ان سب چیزوں سے امیونٹی ہوتی. آپ کو معلوم ہے سانپ کے زہر کا تریاق کیسے تیار ہوتا ہے؟ سانپ کے زہر سے. ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو انجیکشن کے ذریعے اس کا زہر نکالتے ہیں، پھر وہ گھوڑوں کو آہستہ آہستہ وہ زہر دینے شروع کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھوڑوں کے اندر اتنی امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس سے ان کا خون پورا ایک تریاق بن جاتا ہے. ہم اپنی لائف میں کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی کمفرٹ پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. حالانکہ آپ یقین کیجیے جیسے کراچی والے ہیں ان کا پیٹ سب سے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ گٹر کا پانی پیتے رہے، ان پہ اور کیا چیز اثر کرے گی؟ اب ان لوگوں پہ زیادہ اثر کرتی ہے جو ہمیشہ منرل واٹر پیتے ہیں. اس پر مجھے ایک یاد آیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ سے کسی حکیم نے یہ کہہ دیا کہ جناب اگر مولیوں کے بعد کوئی پانی پی لے تو وہ مر بھی سکتا ہے. بادشاہ بہت ہی حیران ہوا، کہنے یہ کیسے ممکن ہے کہ مولی کھا کے رات اگر پانی پی لے تو آدمی مر جائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا ہی ہے، مولی کھانے کے بعد پانی پینے سے بندہ مر بھی جاتا ہے. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کیا کہ اپنے وزیر کو اور کچھ سپاہیوں کو لیا اور قریب کے ایک کھیت میں چلا گیا. وہاں دیکھا ایک نوجوان مولی کے کھیت میں بیٹھا ہوا تھا، قریب میں اس کے مٹکا رکھا تھا. بادشاہ اس کو غور سے دیکھتا رہا. اس نے کچر کچر کر کے 4-5 مولیاں کھائیں. اس کے بعد مٹکے میں سے اپنا پانی اڈیلتا گیا اور غٹا غٹ کر کے پیتا گیا. اور کوئی 2-4
اس نے پانی کے پیالے پی لیے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی طرف، اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس کے گھر کی جا کے نگرانی کرنا، صبح یہ آدمی زندہ بچتا ہے کہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صبح وہ اسی طریقے سے ہٹا کٹا اشاش بشاش دوبارہ پھر کھیت میں آگے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حکیم کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بات غلط ثابت ہوئی، دیکھو اس آدمی نے کتنی مولیاں کھائیں، کتنا پانی پیا، اور آرام سے وہ زندہ ہے اور ویسے ہی کام کر رہا ہے اور ویسے ہی وہ صحت مند ہے۔ حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، آپ ایسا کیجیے کہ اس کو شاہی مہمان بلا کے اپنے محل میں لے آئیں۔ ایسا ہی ہوا، لے آئے گئے اور معلوم ہوا کہ اب آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ ہے۔ پھر حکیم نے کہا کہ اس آدمی سے کہیے کہ میں تم سے بہت خوش ہوا، اب 2 سال تک تم میرے محل کے اندر رہو گے اور میرے ایک درباری بن کے۔ اس کے تو مزے آ گئے، کہاں کہاں کی سوغات سکھانے کو ملتی تھیں اور کیا کیا اس کے ساتھ احتیاط ہوتی تھیں۔ 2 سال کے بعد حکیم نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اب اپنے اس درباری سے کہیے کہ 2-4 مولیاں کھا لے اور اس کے بعد پانی پی لے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس کو مولیاں پیش کی گئی، اس کو پانی پیش کیا گیا، تو کھا چکا تھا پہلے بھی، آرام سے اس نے مولیاں کھائیں، آرام سے اس نے پانی پیا۔ لیکن اس بار تھوڑا مختلف ہوا، اس کے بعد اسے چھینکیں آنے لگی، پھر اسے نزلہ ہو گیا اور اسے نمونیا ہو گیا، اور 2 دن بعد وہ اسی سے مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی باڈی کی امیونٹی ختم ہو چکی تھی، اس نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ کا عادی کر لیا تھا کہ اب وہ نمونیا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ہم میں سے وہ لوگ مسائل کے شکار ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ نازکی ختم ہے ان پر جو یہ فرماتے ہیں، فرش مخمل سے میرے پاؤں چلے جاتے ہیں۔ یا جاتا ہوں، اللہ